بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق صرف کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیمات کے بارے میں ہے۔ تو صرف کے اعتبار سے کلمہ کی ابتداً جو تقسیمات کی جاتی ہیں وہ تین اعتبار سے ہیں، یعنی صرف کے اعتبار سے ابتداً جو کلمہ کو تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ تین تقسیمات میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک پہلی تقسیم ہے جس کا نام 6 اقسام ہے، ایک دوسری تقسیم ہے جس کا نام 6 اقسام ہے، اور ایک تیسری تقسیم ہے کہ جس کا نام 7 اقسام ہے۔ اب 6 کا مطلب ہوتا ہے 3، اور 6 کا مطلب ہوتا ہے 6، اور 7 کا مطلب ہوتا ہے 7۔ اب جس تقسیم کا جس ہندسے سے نام رکھا گیا ہے اس میں اتنی اقسام ہوں گی۔ مثال کے طور پہ پہلی تقسیم 6 اقسام، 6 کا مطلب 3 ہے تو اس میں 3 قسمیں ہوں گی: اسم، فعل اور حرف۔ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی خود بیان کرتا ہے اکیلا اور اس کے ساتھ زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا تعلق ہوتا ہے، اور حرف اکیلا اپنا معنی ظاہر ہی نہیں کرتا۔ یہ پہلی تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم میں 6 کا ہندسہ 6 معنی 6، اس میں کلمہ کی 6 قسمیں ہوں گی۔ پہلی کا نام ثلاثی مجرد، دوسری کا نام ثلاثی مزید فی، تیسری رباعی مجرد، چوتھی رباعی مزید فی، پانچویں خماسی مجرد، اور چھٹی خماسی مزید فی۔ اور کلمہ کی جو تیسری تقسیم ہے اس میں 7 کا ہندسہ استعمال ہوا ہے 7 اقسام، تو اس میں کلمہ کی 7 قسموں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی کا نام ہوگا صحیح، دوسری کا نام محموز، تیسری مضاعف، چوتھی مثال، پانچویں اجوف، چھٹی ناقص، اور 7ویں لفیف۔ ان میں سے پہلی تقسیم میں جو اقسام ہیں اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو 6 اقسام میں یہ 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ، ان کی تعریفات اور صحیح، محموز جو 7 اقسام میں 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کی تعریفات انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ صرف کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں یا تو ایک نیا عربی لفظ بنانے یا ایک بنے ہوئے لفظ میں تبدیلی کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو عربی لفظ کو بناتے وقت جن حروف کو ہم استعمال کرتے ہیں، حروف تہجی کو، وہ حروف تہجی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض حروف اصلیہ کہلاتے ہیں اور بعض حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ یعنی صرف کا علم جب ہم شروع کر رہے تھے تو موضوع میں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف کا جو موضوع ہے وہ کلمہ کی اقسام میں سے اسماء اور افعال ہیں۔ یعنی صرف میں اسماء کو بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا یا ان میں تبدیلی کا طریقہ بیان کیا جائے گا، یا افعال کو بنانے کا طریقہ یا ان میں تبدیلی کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تو جن اسماء اور جن افعال کو ہم صرف میں بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو ان کو بناتے وقت جن حروف کو استعمال کیا جاتا ہے وہ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اسم ہو یا کوئی بھی فعل ہو کہ جس کو صرف میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بناتے وقت 2 طرح کے حروف اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور ایک حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ کسی بھی کلمے کے وہ حروف کے جو کلمے کا مادہ ہوں، یعنی لفظ کا وہ مادہ ہو کہ ان میں سے اگر ایک حرف بھی کم ہو جائے تو اس لفظ کا، اس کلمے کا معنی ختم ہو جائے، تو ایسے حروف کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی اسم کو بناتے ہوئے یا کسی بھی فعل کو بناتے ہوئے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کلمے کا، اس لفظ کا مادہ کہلاتے ہیں۔ مادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان حروف میں سے ہم ایک حرف کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو کلمہ کا، اس لفظ کا معنی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حروف کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ جیسے یہ لفظ درب ہے، اگر اس سے ہم دربا بناتے ہیں، درب اس کا معنی مارنا ہے، یہ مصدر ہے، اس کی حرکات و سکنات کو تبدیل کر کے اگر ہم مثال کے طور پہ یہ دارابا بناتے ہیں، دارابا بناتے ہیں جس کا جو فعل ماضی ہے، جس کا معنی ہے کہ مارا اس ایک نے۔ اب درب سے جب ہم نے دارابا بنایا تو اس کے جتنے بھی حروف ہیں ضاد، را اور با، یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، ضاد، را اور با میں سے کسی ایک حرف کو بھی اگر ہم ختم کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں مار والا معنی معلوم ہو رہا تھا، مار والا معنی جو ہمیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اس کلمے کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ ہوتا ہے اس کے حروف اصلیہ وہ حروف کہلاتے ہیں کہ جو حروف اس کا مادہ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی الگ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو اس کلمہ کا، اس لفظ کا معنی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حروف کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اسم یا فعل کو بناتے ہوئے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت جن حروف کا ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے پہلی قسم حروف اصلیہ ہے کہ جن میں سے اگر ایک حرف کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو اس لفظ کا، اس کلمے کا معنی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو اسم یا فعل کو بناتے وقت حروف کی استعمال کی جاتی ہے ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے یا کسی بھی کلمہ کے ایسے حروف کہ جن کو اگر کلمہ سے ہٹا دیا جائے، لفظ سے اگر ان حروف کو نکال دیا جائے تو لفظ کا معنی سرے سے ختم نہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک کلمے میں کچھ حروف موجود ہیں، ہم ان حروف کو ہٹائیں تو اس لفظ کے، اس کلمہ کے معنی پر بالکل کوئی بھی فرق نہ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جو حروف زائدہ لگے ہوئے ہیں ان کو کلمے سے ہٹائیں گے تو معنی میں فرق پڑے گا، لیکن جس طرح حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کو ختم کرنے سے لفظ کا معنی بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، لفظ ایک بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، حروف زائدہ میں سے کسی ایک حرف کو ہٹانے سے یا حروف زائدہ جتنے بھی ہوں گے ان تمام کو ہٹانے سے کلمہ کا یا لفظ کا معنی سرے سے ختم نہیں ہوگا، ہاں اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے درب لکھا تھا، درب جس کا معنی مارنا ہے، جو کہ مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نا آ گیا ہے اور اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، اردو ترجمہ میں آخر میں نا آ رہا ہے اور اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، تو یہ مصدر ہے۔ اس سے ہم نے ماضی کا ایک لفظ بنایا تھا دارابا، جس کا معنی تھا مارا اس ایک مرد نے۔ اب یہ جو تین حروف ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک حرف کو بھی ہم ہٹاتے ہیں تو لفظ کا معنی بالکل سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مصدر کے جتنے حروف ہیں وہ مشتقات میں باقی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ درب میں سے جو بھی حرف آپ ہٹائیں تو اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اسی ماضی کے شروع میں جو ہم نے مضارع کی علامات پڑھی ہیں کہ فعل مضارع کو بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں جو علامات استعمال کی جاتی ہیں وہ چار حروف ہیں، ایک الف یعنی حمزہ، تا، یا اور نون، جن کا مجموعہ اتین بنتا ہے، حمزہ، تا، یا اور نون۔ ان میں سے اگر کوئی بھی علامت ہم لگا کے اسی ماضی کو مضارع میں اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہم یوں لکھتے ہیں اس کے شروع میں یا لگا کر، یدربو، یدربو اگر ہم کرتے ہیں، اب اس میں پہلے دربہ میں 3 حروف تھے، اب اس میں 4 حروف ہو گئے۔ اب اگر بالفرض دارابا میں سے اگر ہم ایک حرف کو ختم کرتے تھے ماضی بناتے ہوئے تو لفظ کا معنی بالکل ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب اگر ہم اس یا کو ہٹا دیتے ہیں تو داد، را، با کا پھر بھی معنی باقی ہے۔ اب یا کو ہٹا دینے سے معنی میں تو فرق پڑے گا کہ اب یہ مضارع ہے، جب یا لگا ہوا ہے یا کو ہٹا دیں گے تو یہ ماضی بن جائے گا، لیکن اس یا کو ہٹانے سے اس لفظ کا معنی سرے سے ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ جیسے کہ نصر، اس کا معنی ہے مدد کرنا، یہ ایک مصدر ہے۔ اگر اس سے ہم ماضی بناتے ہیں تو ماضی اس کی حرکات و سکنات کو تبدیل کر کے ہم بناتے ہیں نصرہ۔
اس کا معنی ہے کہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب اگر اس کے کسی ایک حرف کو بھی ختم کر دیا جائے تو اس لفظ کا معنی بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی کے شروع میں ہم مضارع کی جو علامات ہیں، حروف عطین ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لگا کر اگر ہم اس کو مضارع بناتے ہیں، مثال کے طور پہ نصرہ سے ہم اس کو ینصر بنا دیتے ہیں۔ ینصر کا معنی ہوتا ہے کہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یہ مضارع بن گیا ہے، اس کے جتنے حروف ہیں یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو ختم کرے تو معنی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں آپ یا کو ختم بھی کر دیتے ہیں، پہلے اس کا معنی ینصر کی صورت میں مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اگر یا کو ختم بھی کر دیں پھر بھی نون، صاد اور را باقی جس کا معنی مدد کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اسم ہو یا فعل ہو، اس کے ایسے حروف کہ جن حروف کو کلمہ سے اگر ختم کر دیا جائے تو ختم کرنے سے معنی میں فرق پڑے لیکن معنی بالکل ختم نہ ہو، تو ایسے حروف کو اس کلمے یا اس لفظ کے حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔